شدید جنسی خواہشات رکھنے والی عورت۔ شدید جنسی خواہشات رکھنے والی عورت وہ ہو سکتی ہے جو مزاج سے زیادہ سیکسی ہو، فوراً ہی جنسی طور پر بیدار ہو جائے اور جس میں سیکس کی خواہشات شدید ہوں۔ ایسی عورت کے مزاج میں سیکس کی اتنی شدت ہوتی ہے کہ مباشرت کے وقت وہ فوراً ہی جنسی تناؤ محسوس کرتی ہے، فوراً مباشرت کرانے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ وہ بغیر کسی جھجک اور دیر کے اپنا جسم مرد کو سونپ دیتی ہے۔ اس عورت کے ساتھ مباشرت کرنے کے لیے مرد کو مباشرت سے قبل جنسی کھیل کھیلنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ایسی عورت بے حد سیکسی ہوتی ہیں اور عام طور پر ہمیشہ مباشرت کرانے کے خواہاں ہوتی ہے۔ اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ اس قسم کی عورت میں جھجک نامی کوئی چیز نہیں ہوتی، بلکہ وہ خود ہی مرد کو مباشرت کی دعوت دیتی ہے اور خود ہی پہل بھی کرتی ہے۔ کسی بھی عام وجہ سے اور کسی بھی لمحے ایسی عورت سیکس کے تناؤ سے بقابو ہو کر مباشرت کی شدید خواہش محسوس کرنے لگتی ہے۔ عموماً ایسا بھی نہیں ہوتا، لیکن ایسی عورت مرد کی خواہش محسوس پر کوئی دھیان نہیں دیتی، بلکہ چھیڑ چھاڑ اور دیگر جنسی کھیل کے ذریعے اسے جنسی بیداری کی حالت میں لا کر مباشرت کراتی ہیں۔ وہ جنسی تسکین حاصل کرنے کے لیے بے جھجک ہو کر کسی بھی حد تک جا سکتی ہیں، چونکہ ایسی عورت میں پہلے ہی سیکس کی شدید خواہش اور مباشرت کرانے کی بے چینی ہوتی ہے، اس لیے ایسی عورت کے ساتھ مرد کے جنسی کھیل کھیلنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ مباشرت سے قبل جنسی کھیل کی ضرورت اس وقت ہوتی ہے جب عورت کو جنسی طور پر بیدار کر کے مباشرت کے لیے تیار کرنا ہوتا ہے، اور عام حالتوں میں مرد کو منی کے اخراج کے بعد بھی عورت کو مکمل جنسی تسکین عطا کرنے کے لیے کچھ دیر تک جنسی کھیل کھیلنا پڑتا ہے۔ لیکن شدید جنسی خواہشات رکھنے والی عورت کے ساتھ یہ بات نہیں ہوتی، بلکہ اتنے سے ہی کام نہیں چلتا کہ مرد اس کے جسم کو دبا کر مباشرت کے بعد تھوڑی دیر تک لیٹا رہے۔ اس کے علاوہ اگر ایسی عورت کچھ اور چاہے گی تو مرد سے ویسا کرنے کی مانگ کرنے میں ذرا بھی جھجک محسوس نہیں کرائے گی۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسی عورت مباشرت کراتی نہیں بلکہ مباشرت کرتی ہیں، یعنی ایسی عورت کی دلچسپی مباشرت کرنے کے مخالف طریقے میں ہوتی ہے۔ اس طریقے میں مرد نیچے، عورت اوپر ہوتی ہے۔ عورت خود ہی عضو تناسل کو اپنے عضو مخصوصہ میں داخل کرتی ہے۔ اس طرح کی مباشرت عورت کی اپنی خواہش کے مطابق ہوتی ہے اور اس سے وہ زیادہ شہوت اور جنسی تسکین حاصل کرتی ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایسی عورت کے ساتھ مباشرت کرتے وقت مرد کو تعاون نہیں دینا چاہیے۔ مباشرت سے قبل مرد کسی بھی حالت میں ہو، عورت جب اسے دعوت دیتی ہے اور اس کے ساتھ جنسی چھیڑ چھاڑ کرتی ہے تو مرد میں جنسی بیداری اور تناؤ ہونا قدرتی بات ہے، یعنی وہ چند ہی لمحوں میں مباشرت کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ عورت کے جنسی مزاج پر منحصر ہے کہ مباشرت کرتی ہیں یا کراتی ہیں۔ عورت اگر مباشرت کراتی ہے تو مرد کو ہی اہم کردار ادا کرنا ہوتا ہے، لیکن عورت اگر مباشرت کرتی ہے تو مرد کو ایک اچھے معاون کے طور پر اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ ایسی حالت میں جب شدید جنسی خواہشات رکھنے والی عورت میں جنسی بیداری پہلے ہی کافی زیادہ ہوتی ہے، مرد کو چاہیے کہ وہ مباشرت کے فعل میں مکمل دلچسپی سے عورت کے جسم کے جنسی اعضاء سے کھیلے، عورت کو زیادہ سے زیادہ جنسی سکھ اور تسکین کی حد تک لے جائے۔ مخالف پوزیشن میں مرد نیچے، عورت اوپر بھی مرد اپنے لیٹی یا بیٹھی عورت کے جنسی اعضاء، پشتانوں اور جسم کے احساس حصوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کا سلسلہ جاری رکھ سکتا ہے۔ اپنے ہاتھ کے ذریعے کبھی کبھی رک رک کر عورت کے عضو شہوت کو سہلا سکتا ہے اور اس کے جنسی تناؤ میں تسکین کی حد تک اضافہ کر سکتا ہے۔ مباشرت کی اس حالت میں ایسی عورت کا جنسی جنون اس حد تک بڑھ جاتا ہے کہ کبھی کبھی تو وہ چلتی تڑپتی ہوئی یہ بھول جاتی ہے کہ مرد کیا کر رہا ہے اور وہ اس کے جسم کے ساتھ کس طرح کھیل رہا ہے۔ ایسی عورت کا سارا دھیان عضو مخصوصہ میں عضو تناسل کی حرکت پر مرکوز ہو جاتا ہے اور وہ اسے اور زیادہ گہرائی تک حاصل کر کے اس عمل کی کوشش میں خود ہی شدت سے حرکت دینے لگتی ہے۔ مرد کو چاہیے کہ وہ حرکت کے اس عمل میں اس حالت میں زیادہ دلچسپی لے۔ مباشرت چاہیے یہ کسی بھی حالت اور آسان سے کی جائے۔ مرد اس میں خاموش اور بے حرکت پڑا نہیں رہ سکتا، کیونکہ جنسی شدت میں بھی کم نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ کبھی کبھی عورت جب مرد کے اوپر سے مباشرت کر رہی ہوتی ہے تو منی کے اخراج سے قبل مرد میں جنسی تناؤ اپنی پوری شدت اور انتہا تک پہنچ جاتا ہے اور وہ بھی پوری طرح جنون جنسی حالت میں آ جاتا ہے اور مرد کے لیے ایسا کرنا ممکن نہیں ہوتا، تو جنسی تسکین حاصل کرنے کے لیے عورت بہت تیزی سے مباشرت کرنے لگتی ہے اور پھر مرد اپنی پہلی حالت میں رہ کر ہی عورت کو تعاون دیتا ہے اور نتیجے کے طور پر دونوں جنسی تسکین حاصل کر سکتے ہیں۔ حالت جو بھی ہو، عورت مباشرت کرے یا آخری لمحوں میں مرد اوپر آ کر اس فعل کو سر انجام دے، منی کے اخراج کے بعد مرد کو فوراً ہی اپنے آپ کو عورت سے الگ نہیں کر لینا چاہیے۔ یہ درست ہے کہ منی کے اخراج کے بعد مرد ایک دم ٹھنڈا پڑ جاتا ہے اور مباشرت میں اس کی مزید دلچسپی نہیں رہتی، لیکن عورت کے لیے، خصوصاً شدید جنسی خواہشات رکھنے والی عورت کے لیے،
منی کے اخراج کے بعد کے چند لمحے زیادہ اہم ہوتے ہیں اور وہ نہیں چاہتی کہ منی کے اخراج کے فوراً بعد مرد ایک دم جنسی حرکتیں بند کر کے سست پڑ جائے، بلکہ ان لمحوں کی اپنی جانی کیفیت میں رہے اور اسی شدت سے اس فعل کو تھوڑی دیر کے لیے جاری رکھتی ہے۔ ہم ذکر کر ہی چکے ہیں کہ شدید جنسی خواہشات رکھنے والی عورت زیادہ سیکسی ہونے کے باعث اکثر حالتوں میں مباشرت کے لیے پہل کرتی ہے یا مرد کو ایسی دعوت دیتی ہے، لیکن سیکس کی شدید خواہش ہونے پر بھی وہ فوراً ہی بے تکلف نہیں ہوتی، بلکہ اپنے مختلف حرکات سے مرد کو خاموش دعوت دیتی ہے، اور مرد اگر اس کی دعوت قبول کر لیتا ہے تو وہ فوراً ہی مرد کو اپنا جسم سونپ کر مباشرت کرنے یا کرانے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ اس حالت میں بھی مرد کو جنسی کھیل کھیلنے کی خاص ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ عورت ہی اس سے مباشرت کے لیے تیار ہوتی ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ایسی شدید جنسی خواہشات رکھنے والی عورت کو مکمل طور پر مطمئن کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایسی عورت کے ساتھ کامیاب اور مکمل مباشرت کرنا بہت آسان ہوتا ہے۔ مرد کو صرف اتنا سمجھنے اور جاننے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ایسی عورت کے جنسی برتاؤ اور جسم کی خاصیت کیا ہے۔ ایسی عورت اگر پہل کرتی ہے تو مرد محض اسے اپنی باہوں میں بھر لینے سے یا چار بوسوں سے ہی حقیقی مباشرت کے فعل تک پہنچتا ہے اور باتکلف اس فعل کو سر انجام دے سکتا ہے۔ شدید جنسی خواہشات رکھنے والی عورت میں بھی دوسری عورتوں کی طرح سیکس کے مختلف مرکز پائے جاتے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ جہاں دوسری عورتیں اپنی جنسی مزاج کے باعث کچھ دیر میں جنسی بیداری محسوس کرتی ہیں، وہاں ایسی عورت فوراً جنسی طور پر تیار ہو جاتی ہے۔ مرد کو اپنے تجربے سے سمجھ لینا چاہیے کہ عورت کے جسم میں کون کون سے خاص جنسی مرکز ہیں اور وہ کتنی دیر میں اور کس طرح جنسی طور پر بیدار ہوتی ہے۔ ایک عام عورت کو جنسی طور پر بیدار کرنے اور مباشرت کے لیے تیار کرنا میں عموماً 15 منٹ سے لے کر آدھے گھنٹے کا وقت درکار ہوتا ہے، لیکن شدید جنسی خواہشات رکھنے والی ایسی عورت کے لیے 2 سے 5 منٹ تک ہی کافی ہوتے ہیں۔ یہی نہیں، کئی حالتوں میں ایسی عورت اتنی ہی وقت میں جنسی تسکین حاصل کر لیتی ہے، اور ہر بار جب وہ جنسی تسکین حاصل کرتی ہے جانی کیفیت میں ان لمحوں میں مرد پردے سے حملہ کر دیتی ہے، اور جنسی حملے کی اس جانی کیفیت میں اس میں جسمانی حرکات، سانس کی شدید بے ترتیبی، ہچکولوں اور سسکریوں کا ایک طوفان پیدا ہو جاتا ہے۔ ایسی حالت میں جنسی ہیجان کے باعث کبھی کبھی تو اس کا سارا جسم کانپنے یا تھرتھرانے لگتا ہے اور جیسے وہ بے قابو ہو جاتی ہے۔ یہ لمحے ایسے ہوتے ہیں جب مرد کو چاہیے کہ ایسی عورت کے ساتھ جنسی فعل یا کھیل کو روک لے اور اسے جانے کے فعل کو ختم ہو لینے دیں۔ شدید جنسی خواہشات رکھنے والی عورت جب مباشرت کے وقت مرد کے عضو تناسل قبول کرتی ہے تو بھی اچانک اس کے برتاؤ میں تبدیلی آ سکتی ہے۔ اس وقت وہ جنسی ہیجان کے باعث دھڑکتی اٹھتی ہے، اس کا سارا جسم بھڑکنے لگتا ہے، کے سہارے وہ اپنے جسم کو اوپر نیچے کرتی ہے، زور زور سے ہسکاریاں کرنے لگتی ہے، بہت شدت کے ساتھ ہے، اور اس حالت میں یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ عضو خصوصا میں سے مرد کا عضو تناسل باہر نکل جائے۔ مرد کو چاہیے کہ جیسے ہی ایسی عورت پر اس طرح کی ہیجان کیفیت طاری ہو، وہ اسے زور سے اپنے بازو میں باندھے رکھے تاکہ مباشرت کے فعل میں رکاوٹ پیدا نہ ہو اور عورت کو جنسی تسکین حاصل ہو۔ جنسی ہیجان کی یہ حالت بعض اوقات مرد کے لیے پریشانی کا باعث بن جاتی ہے، خصوصاً اس حالت میں جب عورت بے قابو ہو جاتی ہے۔ وہ نہ صرف اپنے آپ کو بلکہ مرد کے جسم اور بال لگتی ہے اور اس کی حرکتیں پاگلوں جیسی ہو جاتی ہیں، کیونکہ اس کی توجہ سیکس کی ہیجانی کیفیت ہوتی ہے۔ اس لیے اس کے حملے کا نشانہ عموماً اپنے یا مرد کے جنسی اعضاء ہوتے ہیں۔ وہ مرد کے عضو تناسل پر چوٹ پہنچا سکتی ہے، مرد کے چہرے پر دانتوں سے کاٹ سکتی ہے۔ ایسی حالت میں اگر مرد اسے اپنے مضبوط باہوں میں باندھنے کی کوشش کرے تو عموماً اپنی اس کوشش میں وہ کامیاب نہیں ہوتا۔ اس طرح کے ہیجانی حالت سے بچاؤ کے لیے چند اہم باتوں پر توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ مکمل طور پر برہنہ ہو کر مباشرت کرنے سے شدید جنسی خواہشات رکھنے والی عورت اور بھی زیادہ جنسی شدت اختیار کر سکتی ہے، اس لیے دونوں کو ہی ایک دم برہنہ ہو کر مباشرت نہیں کرنی چاہیے۔ دن کی روشنی اور رات کی روشنی میں مباشرت کرنے سے بھی ایسی عورتیں پر رد عمل ہو سکتا ہے، اس لیے مباشرت کے وقت روشنی سے بچنا چاہیے۔ عورت اگر ایسے جنسی ہیجان کے باعث بے قابو ہوتی دکھائی دے تو مرد کو ایک دم خاموش نمائشی جیسا بن جانا چاہیے اور اس کے ساتھ کسی طرح کی کوئی جنسی حرکت نہیں کرنی چاہیے۔ ساتھ ہی مرد کو اپنے بچاؤ کا خیال بھی رکھنا چاہیے۔ ایسی عورت کا جنسی اشتعال مرد کو جسمانی طور پر نقصان پہنچا سکتا ہے۔ جنسی ہیجان اور اشتعال کی ایسی حالت پیدا ہونے پر عورت کو نفسیاتی طور پر متاثر کرنے کے لیے اونچی آواز میں ریڈیو یا ٹیپ ریکارڈ لینا چاہیے۔ اونچی آواز اس کے ہیجان کے تسلسل
کو توڑنے میں مددگار ہو سکتی ہے۔ بعض شدید جنسی خواہشات رکھنے والی عورتوں کی حالت کچھ مختلف ہوتی ہے۔ ایسی عورتوں میں اسی لمحے تک جنسی بیداری کا عالم شدید ہوتا ہے جب تک مباشرت کا فعل شروع نہیں ہوتا، لیکن عضو مخصوصہ میں عضو تناسل کے داخل ہونے کے بعد سیکس کا تناؤ کچھ کم ہو جاتا ہے۔ ایسی حالت میں مرد کو خاص طور سے اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ عورت جیسے ہی جنسی ہیجان کے باعث بے قابو ہونے لگے وہ فوراً مباشرت کا فعل شروع کر دے اور اپنے عضو تناسل عورت کے عضو مخصوصہ میں داخل کر دے۔ اس سے عورت قابو میں رہ کر فوراً ہی جنسی ہیجان کی شدت سے باہر نکل آئے گی اور اپنا جسم مرد کو سونپ دے گی۔ یہ بات خاص طور سے قابل توجہ ہے کہ شدید جنسی خواہشات رکھنے والی عورتیں قدرتی طور پر مزاج میں عام عورتوں سے زیادہ جذباتی ہوتی ہیں اور جنسی چھیڑ چھاڑ یعنی سیکس کے کھیل کے دوران مباشرت کرتے وقت اور مباشرت کے بعد کئی طرح کی عجیب و غریب حرکتیں کرتی ہیں۔ ایسی عورتوں کے جنسی اشتیاق کا ذکر ہم کر ہی چکے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ عورتیں مرد کے عضو تناسل میں خاص کشش محسوس کرتی ہیں اور اچانک بے اختیار عضو تناسل کو مسلنے، چومنے یا چوسنے لگتی ہے۔ کبھی اسے نوچنے یا کھانے کی کوشش کرتی ہے اور کبھی عضو تناسل کو اپنے جسم کے کسی بھی حساس حصے، پشتانوں، کانوں، پیٹ کے نیچے کی طرف، رخساروں وغیرہ پر زور سے مسلنے لگتی ہے۔ کبھی وہ مرد کے خارج ہو جانے کے بعد اس کے ڈھیلے عضو تناسل سے کھیلتی ہیں اور کبھی اس پر چوٹ پہنچنے کی کوشش کرتی ہیں۔ عضو تناسل کے لیے خاص کشش کے علاوہ ایسی عورتیں اور بھی کئی طرح کی عجیب حرکتیں کرتی ہیں اور ان حرکتوں کا تعلق ان کے نفسیاتی ہیجان اور جذبات سے ہوتا ہے۔ عضو مخصوصہ میں مرد کے اخراج یا عضو تناسل کے داخل ہونے کے بعد بعض ایسی عورتیں جسمانی طور پر تو کچھ ٹھنڈی پڑ جاتی ہیں، لیکن ساتھ ہی تیز سی سے دستکاریاں بڑھتے بڑھتے اچانک رونے لگتی ہیں، کچھ دیر تک بالکل بھی خاموش ہو جاتی ہیں اور جنسی تسکین حاصل کرنے کی مسرت انگیز لمحوں میں اس قدر کھو جاتی ہیں کہ انہیں اپنے شوہر کی موجودگی کا احساس بھی نہیں رہتا۔ لیکن ایسی عورتیں بھی ہوتی ہیں جو فضول بولنے لگتی ہیں اور بعض اوقات غیر محض باتیں بھی کہہ جاتی ہیں جن کا تعلق نہ تو شوہر کے ساتھ ہوتا ہے اور نہ مباشرت کے فعل کے ساتھ۔ مباشرت کے بعد بعض ایسی عورتیں اپنے شوہر سے اس طرح پیار کرنے لگتی ہیں جیسے ایک ماں اپنے بچے سے پیار کر رہی ہو۔ مرد عموماً عورت کی ایسی حرکتوں پر پریشان ہو جاتا ہے اور سمجھ نہیں سکتا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ شدید جنسی خواہشات رکھنے والی تمام عورتوں میں یہ سب ہی باتیں ایک ساتھ نہیں پائی جاتی، بلکہ کسی میں کوئی ایک عادت ہوتی ہے تو کسی میں کوئی دوسری عادت۔ مرد کو سمجھداری سے کام لینا چاہیے اور عورت کے ان عجیب عادتوں کا برا نہیں ماننا چاہیے۔ یہ عادتیں ایسی عورتوں میں قدرتی طور پر پائی جاتی ہیں جن پر خود انہیں کنٹرول نہیں ہوتا اور نہ ان عادتوں کو وہ چھوڑ سکتی ہیں۔ اپنے ازدواجی زندگی میں مرد کو عورت کے اس طرح کے جنسی مزاج میں برتاؤ کے لیے کبھی برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، کبھی طنز نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی مرد ایسی عورت کو طعنہ دیتا ہے تو عورت کے جذبات پر اس کا برا اثر پڑ سکتا ہے جو کبھی ان کے ازدواجی زندگی میں درار پیدا کر سکتا ہے۔ شدید جنسی خواہشات رکھنے والی عورت کے ساتھ پہلی ملاقات کے دوران بھی مرد کو اسی خصوصی جنسی برتاؤ کے باعث کوئی فیصلہ نہیں کر لینا چاہیے، بلکہ اس کے مزاج کو گہرائی سے سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ کام مشکل نہیں ہے، کوئی بھی چند ہی دن میں عورت کے جنسی مزاج کو بخوبی سمجھ سکتا ہے اور اس کے بعد اپنے تجربے اور سوچ بوجھ سے بہت آسانی سے اس کی عادتوں اور جنسی ضرورتوں کو ساتھ مطالبات پیدا کر سکتا ہے۔ سیکس ٹیکنیک کا یہ ایک بے حد اہم پہلو ہے جو مرد مطابقت نہیں پیدا کر سکتا اور کہہ سکتا ہے کہ سیکس کی ٹیکنیک سے واقف نہیں ہے۔ اس سلسلے میں ایک اور بات کہنا ضروری ہے، شدید جنسی خواہشات رکھنے والی عورت بہت زیادہ سیکسی ضرور ہوتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ اسے کبھی جنسی تسکین حاصل نہ ہو۔ یہ غلط فہمی اکثر پائی جاتی ہے کہ اس طرح کی عورتیں ایک ہی وقت میں بار بار مباشرت کرانا چاہتی ہیں اور ان میں سیکس کی تڑپ کبھی ختم نہیں ہوتی، اور یہ بھی ایک عام آدمی ایسی عورت کو جنسی تسکین عطا نہیں کر سکتا۔ یہ غلط فہمیاں بے بنیاد ہوتی ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ شدید جنسی خواہشات رکھنے والی عورت بھی آخر عورت ہی ہوتی ہے اور کوئی بھی عورت فوراً ہی دوسری بار مباشرت کی مانگ اسی صورت میں کرتی ہے جب پہلی مباشرت ادھوری رہ جاتی ہے۔ مباشرت اگر صحیح طریقے سے عورت کی جنسی ضروریات کے مطابق اور مکمل طور پر کی جائے اور اس کے نتیجے کے طور پر عورت اگر جنسی تسکین حاصل کر کے مکمل جنسی حاصل کر لے تو وہ عام حالتوں میں فوراً ہی دوسری بار مباشرت کی خواہش کا اظہار نہیں کرتی۔ یہی بات شدید جنسی خواہشات رکھنے والی عورت پر چسپاں ہوتی ہے۔ یہ مرد کی سوچ بوجھ اور سیکس کی ٹیکنیک پر منحصر ہوتا ہے کہ وہ عورت کو کتنا جنسی سکھ دے پاتا ہے۔ شدید جنسی خواہشات رکھنے والی عورت کے ساتھ مباشرت کے فعل کے نتیجے کے طور پر اسے مکمل جنسی تسکین عطا کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے، بشرطیہ
پہلے بتائی ہوئی باتوں کو دھیان میں رکھ کر سیکس کی صحیح تکنیک کا استعمال کیا جائے۔ اس طرح کی عورتیں بے حد جذباتی ہوتی ہیں اور جذباتی ہونے کی وجہ سے ہی ان میں قوت برداشت بہت زیادہ ہوتی ہے یا قوت برداشت ہوتی ہی نہیں۔ اپنے مزاج کی خصوصیت کے باعث جب وہ مباشرت کا فعل ختم کرتی ہیں تو ان کی ذہنی حالت مختلف قسم کی ہوتی ہے۔ مباشرت کے فعل کے بعد فوراً بعد کی حالتیں شدید جنسی خواہشات رکھنے والی عورتوں میں حسب ذیل ہو سکتی ہیں۔ مکمل جنسی تسکین کی حالت، بے ہوشی کی حالت، سسکنے اور رونے کی حالت، مباشرت کرنے کی نااہلیت کی حالت۔ مکمل جنسی تسکین کی حالت میں عورت اپنے آپ کو مکمل طور پر مطمئن محسوس کرتی ہے، یا چاہے سیکس کے شدید تناؤ کے باعث مباشرت کے دوران مرد کے ساتھ اس کا کیسا بھی برتاؤ کیوں نہ رہا۔ مباشرت جب ختم ہو جاتی ہے اور وہ جنسی تسکین حاصل کر کے اپنے آپ میں سیکس کے سوچ کا احساس پاتی ہے تو اس کی حالت ایک عام عورت جیسی ہو جاتی ہے۔ ایسی عورتوں میں عموماً قوت برداشت کافی زیادہ ہوتی ہے۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ شدید جنسی خواہشات رکھنے والی عورتوں میں زیادہ تعداد اس قسم کی عورتوں کی ہوتی ہے۔ مرد کو ایسی عورت کے ساتھ مطابقت پیدا کرنے میں کوئی خاص مشکل یا پریشانی پیش نہیں آتی۔ بے ہوشی کی حالت میں شدید جنسی خواہشات رکھنے والی عورت کے ساتھ چند خاص وجوہات ہوتی ہیں۔ اگرچہ اس مزاج کی عورتوں میں بھی قوت برداشت کافی ہوتی ہے، لیکن ان میں جنسی خواہش اور بھی زیادہ شدید ہوتی ہے اور مباشرت کے فعل کے دوران ایک سے زیادہ بار جنسی تسکین حاصل کرنے کے باوجود ان مباشرت کرتے رہنے کی خواہش قائم رہتی ہے، اور مباشرت کے دوران ہی عموماً ایسی حالت پیدا ہو جاتی ہے کہ اعصابی تناؤ کے باعث وہ بے ہوش ہو جاتی ہیں۔ عورت کو اس حالت میں دیکھ کر مرد پریشان ہو سکتا ہے، لیکن یہ بے ہوشی تشویشناک نہیں ہوتی اور چند لمحوں کے بعد ہی عورت ہوش میں آ جاتی ہے۔ لیکن ایسی عورتوں میں ہوش آنے کے بعد کی بھی دو حالتیں ہوتی ہیں۔ بعض عورتیں ہوش آنے کے بعد ایک دم نڈال سی ہو کر لیٹ جاتی ہیں اور پھر سو جاتی ہیں۔ دوسری حالت میں عورتیں ہوش آنے کے بعد رونے لگتی ہیں۔ مباشرت کے بعد سسکنے اور رونے کی حالت جنسی طور پر شدید خواہشات رکھنے والی ان عورتوں میں پیدا ہوتی ہے جن میں قوت برداشت بہت کم ہوتی ہے یا بالکل نہیں ہوتی۔ اس حالت میں عورت پہلے جنسی تسکین حاصل کرتی ہے اور پھر اچانک اور ایک دم مرد سے الگ ہو جاتی ہے اور سسکاریاں بھرنے یا رونے لگتی ہے۔ اس کی ایسی حالت کو دیکھ کر کبھی کبھی مرد یہ سوچنے لگتا ہے کہ شاید اسے پوری طرح جنسی تسکین حاصل نہیں ہوئی، لیکن حقیقت یہ نہیں ہوتی، بلکہ اس کے بالکل برعکس ہوتی ہے۔ مباشرت کے دوران ایسی عورت جب جنسی تسکین حاصل کرتی ہے تو یہ ایک عجیب قسم کا گہرا جنسی لطف حاصل کرتی ہے۔ اسے حاصل ہونے والا یہ لطف اس قدر شدید اور گہرا ہوتا ہے کہ وہ اسے برداشت نہیں کر سکتی اور اس پر الٹا رد عمل ہوتا ہے اور وہ رونے یا سسکاریاں بھرنے لگتی ہے۔ عورت کو اس حالت سے نکالنے کے لیے مرد اگر اس سے ہمدردی کا اظہار کرتا ہے تو اسے اپنے سینے سے لگا کر پیار کرتا ہے، تو جلدی ہی وہ عام حالت میں آ جاتی ہے۔ مباشرت کرنے کی نااہلیت کی حالت بھی عجیب ہوتی ہے۔ شدید جنسی خواہشات رکھنے والی عورت پورے جوش کے ساتھ مباشرت کرتے کرتے جب جنسی تسکین حاصل کرتی ہے تو اچانک وہ ایک دم بند کر دیتی ہے۔ اس پر ایسا کوئی رد عمل نہیں ہوتا کہ وہ سسکاریاں بھرنے لگے یا رونے لگے، اور نہ اس سے پہلی حالت جیسی مکمل تسکین حاصل ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ ایسی عورت مباشرت کے ذریعے جنسی لطف حاصل کرنے کی ایک حد ہوتی ہے، اور جیسے ہی وہ اس حد کو پار کرتی ہیں یہی جنسی لطف اس قوت برداشت سے باہر ہو جاتا ہے۔ ایسی عورت میں چونکہ قوت برداشت بہت کم ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اس لیے برداشت نہ کر سکنے کے باعث وہ آگے مباشرت کرنے یا اس فعل کو جاری رکھنے کی اہل نہیں رہتی۔ شدید جنسی خواہشات رکھنے والی عورت کو جنسی مزاج کے بارے میں اس قدر تفصیلی ذکر کرنے کا ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ مرد حقیقت کو بخوبی سمجھ سکے، اور اگر کوئی ایسی عورت کی اس کی بیوی بن جائے تو نہ صرف وہ اس سے مکمل جنسی تسکین عطا کر سکے بلکہ خود بھی کامیابی جنسی تعلقات قائم کر سکے۔ مرد کو سیکس کی تکنیک کے اس اہم پہلو کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے اور عورت کی جنسی مزاج کے مطابق ہی اسے جنسی تعلقات قائم کرنے چاہیے۔ کیا آپ خود کو مردانہ وجاہت میں کم محسوس کرتے ہیں یا شادی کے نام سے خوف محسوس کرتے ہیں؟ تو آپ کی تمام محرومیوں اور غلطیوں کا ازالہ ممکن ہے۔ تاثیر دواخانہ کا شادی کورس جو آپ کو اعتماد کی بلندیوں تک لے جائے گا، آپ کو وہ طاقت و قوت مہیا کرے گا کہ آپ کی ازدواجی زندگی کی رونقیں اور خوشیاں دو بالا ہو جائیں گی۔ باہ کی کمی، اعصابی و جنسی کمزوری، اعصاب کی کمزوری، ڈھلتی عمر کے اثرات، جوانی کی بے راہ روی کا کامیاب علاج۔ تاثیر دواخانہ کا شادی کورس جو آپ کی شادی کو کامیاب بنائے، ازدواجی زندگی اور عمل کے احساس اور وقت کو بڑھائے۔ تاثیر دواخانہ
کامیاب ازدواجی زندگی کا ضامن، آپ کی خدمت، تاثیر کا افتخار، تاثیر دواخانہ، اقبال روڈ، متصل نور محل شادی ہال، نزد کمیٹی چوک، راولپنڈی۔